میرے نبی کو دیکھو کھڑے دروازے پہ. کون؟ بیٹی ابھی تو نے کہا نا کاش میرا باپ ہوتا. چل مجھے وہی سمجھ دروازہ کھول دے. اس نے کہا میرا باپ اتنا اچھا تو نہیں جو آ جاتا. کہا پھر تو نے یہ بھی تو کہا تھا نا کاش میرا بھائی ہوتا. محبوب فرماتے ہیں چل وہی سمجھ کے کھول دے. اس نے کہا میرا بھائی ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتا. آقا فرماتے ہیں تیسری بار تو نے یہ بھی تو کہا تھا نا کاش کوئی میرا ہمدرد ہوتا. فرماتے ہیں پھر مجھے ہمدرد سمجھ کے دروازہ کھول. بچی کہنے لگی پھر آ جائیے اندر. میرے حضور تشریف لائے. چہرہ دیکھا دیکھتی رہ گئے. لیکن پھر دیکھ کے کہتی آپ کون؟ حضور فرماتے ہیں یہ نہ پوچھ میں کون، یہ بتا بیٹی تو نے آواز کیوں دی تھی، روئی کیوں؟ بچی کہتی ہے کیا بتاؤں، 7 سال ہو گئے اس مکان کے اندر. میں 8 سال کی تھی یا 9 سال کی تھی. اس وقت میرا باپ مجھے بازار میں بیچ کے گیا تھا اور یہ مجھے خرید کے لایا تھا. کہتی ہے وہ اچھی عادت والے آج تک مجھ پہ ستم رہا ہے. میں اتنی تھک چکی ہوں کہ اب مجھ سے کام نہیں ہوتا. یہ دیکھ میری عمر 15-16 سال ہے. تجھے نہیں لگتا مجھ پہ بڑھاپا آنے والا ہے؟ اتنی کمزور ہو گئی ہوں. محبوب فرماتے ہیں بیٹی روئی کیوں؟ اس نے کہا محترم سنے تو سہی بات یہ کام زیادہ ہے، طاقت نہیں ہے، بیمار ہوں، سر میں درد ہے. آج جب مجھ پہ ستم ہوا مجھے یاد آیا میرا باپ 7 سال پہلے بیچ کے گیا تھا بازار میں. کاش میرے باپ نے مجھے بیچا نہ ہوتا، اور اگر بیچا تھا تو آج دیکھ لیتا، میری حالت دیکھتا تو یہاں رہنے نہ دیتا. جب اس نے اپنا حال دل بتایا ہے نبوت والی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ جاتے ہیں. خدا کی قسم 2 منٹ اخبار پڑھ کے ہم تھوڑی دیر ٹینشن کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں. میرے نبی کا کردار دیکھو. جب بچی نے رونا شروع کیا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی مالک کون ہے؟ کہا ایک یہودی میرا مالک ہے. کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا آپ کیا کرو گے پوچھ کے؟ میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی میں تجھے آزاد کرانے آیا ہوں. اتنا سنا بچی کہتی ہے یہاں کون کس کے درد بانٹتا ہے، کون کس کے دکھ باٹا کرتا ہے؟ میرے نبی نے کہا تھا بیٹی میں آیا ہوں. صحابہ سے کہتے ہیں سامان اکٹھا کیا جائے. سارے سامان کی گٹری باندھی گئی. کان کھول کے سننا پیارے، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جب ساری گٹری باندھی گئے آقا کریم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا گئے لے کر کے چلے گئے. صحابی گٹری لے کے جا رہے ہیں. آقا کہتے ہیں یہ گٹری کس کی ہے؟ آقا اس بچی کا سامان ہے. میرے نبی کہتے ہیں لاؤ یہ سامان ہمیں دے دو. کیا کرو گے؟ آقا کہتے ہیں میں اپنے ہاتھ میں لے کے چلوں گا. سرکار غلام حاضر ہیں ہم لے کے چلیں گے. تب میرے نبی نے کہا تھا یہ میری بیٹی کا بوجھ ہے مجھے اٹھانے دو، تاکہ قیامت تک کل کسی باپ کو اگر بیٹی کا بوجھ اٹھانا پڑے اسے غیرت نہیں آنی چاہیے. نبی کی سنت سمجھ کے بیٹی کا بوجھ اٹھانے لگ جائے. بیٹی کہہ کے آواز دی تھی. بچی گئی بستی سے باہر نکل گئے. بستی کے باہر ایک بڑا مکان تھا. بچی نے کہا وہ جو مکان ہے نا وہ میرے مالک کا مکان ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ وہ میرے مالک کا مکان ہے. بچی نے یہ کہا اور حضور نے دیکھا ادھر بہت دور تھا. میرے حضور کی شان یہ تھی اگر ہزاروں کے مجمع میں بھی ہوتے کسی کا چہرہ صاف نظر آئے نہ آئے میرے حضور کا چہرہ صاف نظر آیا کرتا تھا. اس نے دیکھا یہ کون ہے؟ یہ چند لوگوں کے بیچ میں قطعی صاف چہرہ. وہ نیچے اتر آیا. دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟ میرے نبی نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ. جیسی اس نے کہا نہیں کھولنا دروازہ. کیوں؟ کہا مجھے تمہارا دین قبول نہیں کرنا. میرے نبی نے فرمایا غرض اور ہے، کسی اور وجہ سے آیا ہوں. دروازہ کھول ایک سودا کرنا ہے. دروازہ کھول ایک سودا کرنا ہے. اس نے دروازہ کھولا. حضور سامنے. جی کیسے آنا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں اس بچی کو تو خرید کے لایا تھا؟ کہا ہاں. فرمانے لگے اب اس کی قیمت تو بتا. میں خریدنے آیا ہوں. میں خریدنے آیا ہوں. اس نے یوں چہرہ دیکھا. آپ کون؟ آپ سے اس کا رشتہ کیا؟ حضور نے فرمایا پوری کائنات سے میرا رشتہ بڑا گہرا ہے. تو بتا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کا کوئی رشتے میں لگتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس کی قیمت بتا. جب اتنی بات کہی نہیں کہنے لگا ٹھہرو. چہرہ دیکھا باہر آیا. اس نے کہا مہربانی کریں ذرا تھوڑا سا دامن اٹھائیں. حضور نے دامن اٹھایا. اس نے ایک پرانی کتاب لے رکھی تھی. ورق پلٹا. سینہ دیکھا.
فرق پلٹا، دامن چھوڑ دے، کہا ذرا گھوم جائیے، چاروں طرف سے حضور کو دیکھا، نشانیاں ملائی، اس کے بعد کہنے لگے آپ کا نام؟ میرے نبی نے فرمایا محمد ابن عبداللہ۔ کہا کہ خاندان قریش سے ہیں؟ کہا جی۔ امی کا نام؟ آمینہ آ گئی۔ ساری باتیں سننے کے بعد اس نے کہا ٹھہریے، اندر گیا، سارے رشتہ داروں سے بولا سنو، آج وہ آ گیا تھا، آج وہ آ گیا ہے جس کا زمانے کو صدیوں سے انتظار ہے، آج وہ آ گیا جس کا زمانے کو صدیوں سے انتظار ہے۔ سب نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یہ دیکھو ہماری کتاب، وہ دروازے پہ کھڑا ہے، نام محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، ماں آمینہ ہے، خاندان قریش سے ہے، اور یہ دیکھو مکے کا رہنے والا ہے، جلدی جلدی آیا، خاندان رشتہ داروں کو لے کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا سنو تم دیکھتے جاؤ، میں نشانی پڑھتا جا رہا ہوں۔ اس نے ابرو کی علامت پڑھی، چہرے کی علامت بتائی، رخ روشن کا تذکرہ، زلف عنبری کی باتیں، وہ نشیلی نگاہیں، وہ خوبصورت ادائیں ساری بتائی ہیں۔ وہ کتابیں دیکھتے جا رہے ہیں اور وہ ملاتے جا رہے ہیں، آخر میں ساری مل گئی۔ کہا میری کتاب یہ بھی کہتی ہے جو آخری پیغمبر ہوگا وہ اتنا دیالو ہوگا کہ وہ اپنے پیسے سے غلاموں کو آزاد کرائے گا۔ کہا دیکھو یہ میری غلام ہے، آزاد کرانے یہ آیا ہے۔ اس نے کہا جناب اب بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے نبی نے یہ کہا تھا اس کو بتا میں اسے خریدنے آیا ہوں۔ اس نے قدم پکڑے، کہا صرف اسے نہیں بلکہ مجھے بھی غلامی میں شامل فرما لیجیے۔ کہ مسلمان ہوا، رشتہ دار کہنے لگے رک بھائی، سارے معاملے میں برابر تھے تو یہاں پیچھے نہیں رہنا ہے، اگر تو نے حضور کا دامن تھاما ہے تو پھر ہمیں بھی حضور کا دامن تھامنا ہے، ہمیں بھی حضور کا دامن تھامنا۔ میں آپ سے صرف اتنا کہوں، بیٹیوں کو بچانے کا کام میرے نبی نے کیا، بولو کیا کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ میں کسی کے پیر کی طرفداری میں نہیں، مدینے والے کی طرفداری میں بات کر رہا ہوں۔ کسی کو کڑوا لگے یا میٹھا لگے، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، سیدھی بات۔ بہت غور سے بات سنیے گا بھائی، بیٹی بچانے کا کام کیا میرے نبی، آج ہم بچا رہے ہیں بیٹی۔ خود سوچے، ایک باپ بیٹی کو پالنے میں بوڑھا نہیں ہوتا ہے، بیٹی کو جوان کرنے میں باپ بوڑھا نہیں ہوتا، بیٹی کو رخصت کرنے میں باپ بوڑھا ہو جا رہا ہے۔ کیا یہ حالات نہیں؟ دولہا مرا جا رہا، کہہ رہا بھینس والی زنجیر چاہیے، اللہ نے اچھا خاصا انسان بنایا تھا، گلے میں چین پہنے گا، ساس بھی نہ پہلے لاتی ہے میرے دماد کے لیے، اور دماد ہے تیرا بکرا نہیں۔ مرد کو سونا پہننا حرام تو حرام، چاہے تیرا بیٹا ہو یا میرا بیٹا ہو۔ اور کہہ رہی سونے کی انگوٹھی پوری 1.5 تولے کی چاہیے۔ یاد رکھ جو دنیا میں سونا مرد پہنے گا نا، اللہ اسے آخرت میں جہنم کی آگ کا زیور پہنائے۔ دیکھ لینا، کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں پہناؤ، بدلو رویے اپنے، انگوٹھی شکل خاک کی نہیں، سونا پہننے چلے۔ او بھائی یہ کیوں بوجھ اتنا، کیوں بوجھ اتنا؟ کیا اسی کا نام نکاح ہے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ جوڑ ملاتے پھر رہے ہیں۔ سوچو یار تھوڑا سا بدلو، اگر سونے کی انگوٹھی نہ ملی تو مر گیا۔ ایک مولوی بتا دو جس میں سونے کی انگوٹھی پہنی، کسی کے گلے میں زنجیر دکھا دو ایک سونے کی، دکھاؤ، کوئی نہیں پہنتا، مولوی محتاج ہے۔ شریعت نے اتنی سی بھی اجازت دی ہوتی نا تو اتنی موٹی ہمارے گلے میں ہوتی۔ ہاں لیکن جانتے ہو حضور آئے مسجد میں، صحابی آگے بڑھے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے، حضور کی نظر پڑ گئی، میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا، وہ راستہ بدل کے آئے، پھر ہاتھ بڑھائے، حضور نے ادھر سے چہرہ پھیر لیا، اور پھر حضور چلے گئے غصے میں، کہنے لگے یہ کیا ہوا آقا، مجھ سے ناراض کیوں؟ غالباً حضرت علی آگے بڑھے، کہنے لگے تو نے سونا پہن رکھا ہے اور حضور نے سونے کو مرد پہ حرام فرما دیا ہے، اس لیے حضور کو تجھ سے نفرت ہو گئی۔ اس نے انگوٹھی پھینک دی، پھر روئے، اور رونے کے بعد انگوٹھی اٹھائی،
اور اتنی زور سے پھینکی کہ پتہ نہیں کدھر. جو صحابی تھے انہوں نے کہا نادان، حضور نے مردوں کے لیے حرام کیا تھا، کر لے جاتا بیوی کا زیور بن جاتا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کیا کروں گا بیوی کا زیور بنا کے. کہا یہ عورت کے لیے جائز ہے سونا، مرد کے لیے حرام. اس نے کہا نہیں لے کے جا سکتا. کہا کیوں؟ کہا جسے مصطفیٰ نظر سے گرا دے نہ میں پہنوں گا نہ اپنے بچوں کو پہناؤں. جب بھی آیا کبھی منہ لٹکا کے نہیں آیا، مسکراتا ہوا گھر میں آیا. اس لیے کہ باپ کتنا بھی تھکا ہو، بیٹی مسکرا دے تو تھکن اتر جایا کرتی ہے. لیکن کب اترا باپ کا چہرہ؟ جب بچیاں جوان ہو گئی اور پڑوسی نے بیٹی کو رخصت کیا، چوک میں جہیز لگایا اور لوگوں میں باتیں ہونے لگی. باہر باتیں سن کے آیا، آج فلاں سیٹھ نے نا 28 نہیں 48,000 والا تو فریج دیا ہے، 60,000 کی واشنگ مشین دی ہے، روٹی بنانے والی بھی مشین دی ہے، آٹا گوندنے والی بھی مشین دی ہے. جب غریب یہ باہر سن کے آیا نا، ابھی گھر میں کچھ سوچ کے آ رہا تھا، اتنے میں جب آیا بیٹی نے لا کر کے کھانا دیا. بیٹی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا. باپ ہوتا ہے جس نے اتنے سے اتنے بڑے تک بیٹی کو پالا ہے. تمہیں کیا لگتا ہے وہ اس کے چہرے کو پہچان نہیں پایا؟ جب اس نے بیٹی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، جب بیٹی کے چہرے پہ اداسی دیکھی، اس نے بیوی کو بلا کے کہا جی سنو تو بتاؤ تو صحیح آج بچی کا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ میری بیٹی آج کھانا دے کے گئی ہے. اس نے مسکرا کے نہیں دیکھا کہ بات کیا ہو گئی ہے. ماں کہتی ہے جب سے یہ پڑوس میں گئی ہے اس وقت سے چہرہ اترا ہوا ہے. باپ پوچھتا ہے کہاں گئی تھی؟ کہتی ہے فلاں سیٹھ کی بیٹی کا آج نکاح تھا، جہیز رکھا تھا چوک میں، جب سے جہیز دیکھ کے آئی ہے تب سے اس کا چہرہ اترا ہوا ہے. او میرے بھائی تو اپنی بیٹی کو جائیداد اٹھا کے دے دے، سمپتی کے کاغذات دے دے، لیکن تجھے حق نہیں ہے چوراہے پہ رکھ کے جہیز کی نمائش کرے. اس لیے کہ تیرے جہیز کو دیکھنے کے لیے صرف امیر کی بیٹیاں نہیں آتی ہیں، رکشہ چلانے والے کی بھی بیٹی آتی ہے، مزدور کی بھی بیٹی آتی ہے، ٹھیلا لگانے والے کی بھی بیٹی آتی ہے. امیر کی بیٹی دیکھے گی، دیکھ کے کہہ دے گی کہ مجھے فلاں جہیز چاہیے. امیر تو شرط پوری کر دے گا، لیکن غریب کی بیٹی جب جہیز کی کثرت دیکھتی ہے اپنے باپ سے کچھ کہہ نہیں پاتی ہے. اسے پتا ہے میرے باپ کی کمائی 500 روپے ہے، 300 روپے ہے، اس میں اتنے شوق کیسے پورے ہوں گے؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ جہیز سجا کے مت دو، چھپا کے دے دو. اگر کسی غریب کی عزت